حضرت غازی محمد مصطفیٰ کے دین پر تم رہو قربان جب تک، تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے، تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے۔ سمجھ کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ چاند اوپر کی طرف جلوہ گر ہوتا ہے، چمکتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی تالاب میں بھی نظر آتا ہے۔ تالاب کے کنارے دیکھو تو چاند نیچے ہے، بے وقوف تو یہ سمجھے گا کہ چاند نیچے ہے، لیکن عقل مند ہے چاند اوپر ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کا جسمانی مزاج درست ہو اور روحانی مزاج درست ہو، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر روحانی مزاج درست نہیں ہے تو نیک و بد میں، اچھے برے میں، ان چیزوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسے اس کی بصیرت اگر ناقص ہے وہ دنیا کی چار دیواری سے باہر نہیں دیکھ سکتا۔ ایک میڑک جو گڈھے میں پانی سے پڑا ہے تو کائنات اسی کو سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے، لیکن جو گڈھے کے اوپر کی چیزیں ہیں وہ سمجھتی گڈھا ہے اس لیے ذرا سا پانی ہے، تھوڑی سی گرمی سے خشک ہو جائے گا۔ وہ دیکھتا ہے پورے تالاب کو، وہ دیکھتا ہے دریا کو، سمندر کو، اس کی نگاہوں میں چیز۔ یہی فرق ہے اللہ والوں میں اور ان لوگوں میں جو دوسرے نوع کے، دوسرے قسم کے۔ ایک کافر سمجھتا ہے کہ یہ گھنوندا دنیا کا بس یہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کہتے نہیں یہ ایک جہان ہے اور بھی جہان ہے جن کی خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا جہان ہے، وہ بڑا جہان ہے۔ دنیا چھوٹی ہے، چند دن کی ہے، تھوڑی سی ہے، اور آخرت ہمیشہ کی ہے، بڑی۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اخیر میں جو جنت میں جائے گا جہنم سے نکل کر اس کو جو جنت دی جائے گی، ایسے وہ شہید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ وہ سب سے چھوٹی جنت ہوگی، لیکن اس پوری دنیا سے 10 گنے زیادہ ہوگی۔ سب سے چھوٹی جنت اس ساری دنیا سے 10 گنے زیادہ ہوگی۔ اب ایک آدمی تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا بڑی ہے، یہ دنیا بڑی نہیں ہے، یہ چھوٹی ہے، پانی کا بلبلا ہے، ہوا لگی تو ختم، یہاں کی زندگی بھی ایسی ہے۔ اصل حیات آخرت کی حیات ہے۔ آدمی صحبت سے بدل جاتا ہے، انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو یقین درست ہوگا، ایمان میں کمال پیدا ہوگا، آخرت کو، وہاں کی نعمتوں کو سمجھنے لگو گے۔ لیکن اگر کافر کی صحبت میں، فاسق کی صحبت میں، بدین کی صحبت میں رہے تو وہ یقین آہستہ آہستہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں گے دنیا دوڑ رہی ہے، دنیا کے پیچھے ساری دنیا دوڑ رہی ہے، تو دنیا ہی ہے سب کچھ۔ ایک بیوقوف تھا حرم میں، اس کا بچے مذاق بناتے تھے، بچوں سے چھٹکارے کے لیے اس نے ایک چال چلی اس بیوقوف نے،
کہا دیکھو فلاں آدمی چھوارے تقسیم کر رہا ہے، دوڑو۔ بچے دوڑ گئے چھوارے لینے کے لیے، اس کا پیچھا چھوٹ گیا، مگر یہ بھی پیچھے پیچھے ہو گیا بچوں کے پیچھے پیچھے۔ ثابت تیرا پیچھے چھوٹ گیا تھا، بچوں سے تجھے نجات ہوگی تھی، پریشان کرے تو کہ دوڑے ان کے پیچھے؟ کہا ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو اور میں چھوارے سے محروم رہ جاؤں۔ آج مسلمان کا حال یہی ہے، بے وقوفی میں برا مت ماننا۔ دنیا دوڑ رہی ہے نوٹوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے، ڈھیر لگا رہی ہے دولت کا۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو نوٹوں کا ڈھیر لگا دے اور دوسروں کے چھوڑ جائے؟ اس سے بڑا کوئی احمق ہو سکتا؟ آپ سوچیے، کہیں کے لیے ڈھیر لگایا؟ خود تو استعمال نہیں کیا اور کسی کو استعمال بھی نہ کرایا اور اللہ کی بینک میں داخل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، اور اس کا مال، یہ مال اس کا مال نہیں، بس تین چیزیں ہیں اس کی مال میں۔ ایک تو مال ہوئے جو کھا کھپا لیا، اللہ نے مال دیا، اچھے سے اچھا کھایا، اچھے سے اچھا پہنا، یہ تو اس کے ٹھکانے لگ گیا، اس کا مال ہے، اگرچہ عارضی ہے۔ تو ایک مال تو انسان کا وہ ہے جو کھا کھپا لیا، پہن پھاڑ دیا، یہ تو اس کا ہے۔ اور ایک مال وہ ہے جو دے دلا دیا، صدقہ کر دیا، وہ اس کا مال ہے، اللہ کی بینک میں داخل ہو گیا۔ اور جو مال دوسروں کے لیے چھوڑ دیا وہ دوسروں کا اس کا کوئی ہے۔ جو کھا کھپا لیا، پہن پھاڑا، دے دلا دیا، یہ تین مال تو انسان کی۔ اس لیے اگر مال ملا ہے تو اچھے سے اچھا کھاؤ اور خود اکیلے مت کھاؤ، شیطان اکیلا کھاتا ہے، شیطان مت بن سب کھاؤ۔ یہ مال تو آپ کا کون سا جو کھا کھپا لیا اور لوگوں کو اس میں شریک کر کے کھلا لیا، یہ مال تو تمہارا۔ اور جو پہن پھاڑا، اچھے سے اچھا پہنو لیکن اکیلے مت پہنو، منحوس ہوتا ہے اکیلا، دوسروں کو پہنا، خود ہی پہنو۔ تیسرا مال وہ جو دے دلا دیا، ہر مال والا خسارے میں ہے، جس کو دولت ملی وہ خسارے میں ہے، مگر جو مال کو یوں کرے یوں کرے یوں کرے یوں کرے، یعنی ہر مصرف میں خرچ کرے، وہ خسارے میں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرمایا۔ تو آدمی کفار کی صحبت میں رہ کر، فساق کی صحبت میں رہ کے، منحوس دنیا داروں کی صحبت میں رہ کے اس کا اثر آ جاتا ہے۔ جب اثر آتا ہے یہ دنیا دار بنتا ہے، پھر اس کے اندر وہ خصوصیات آ جاتی ہیں جو ایک اللہ کا بندہ جو اللہ سے دور ہے، دنیا کے قریب، وہ پھر یہ بخیل بن جاتا ہے، کھانے پہننے دینے دلانے میں کنجوسی کرتا، جمع کرتا ہے۔ تو یہی کنجوسی ہے جو خرچ کرنے کا موقع ہے نہ کرے، کنجوسی ہے۔ جو حق ادا نہ کرے کسی کا، وہ کنجوسی ہے۔ نوٹ ہیں، بال بچے تنگی کرسی میں ہیں، بال بچوں کیا دے رہا ہے؟ چلو روٹی پانی دے دے، نہیں، جب تو صاحب وسعت ہے بچوں کو خوب کھلا، فروٹ بھی کھلا، مٹھائی بھی کھلا، اور چیزیں بھی کھلا، لیکن تو اپنوں کو کھلائے گا اور بچے نظر لگائیں گے تو نقصان ہوگا دنیا بھر۔ کھانا پہن پہنا دے دلا، یہ سخاوت ہے، مال کا حق ہے، اور مال کی حق تلفی کرنے والا بخیل ہے۔
بخیل اربوت زاہد بحر بر بہشتی نباشد بحکم خبر. حضرت نصر الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بخیل اگر ساری دنیا میں سجدے کر دے اتنی عبادت کر دے، خشکی تری میں سمندر میں سب جگہ سجدے کر دے، اتنا بڑا عابد ہو، لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، بہشتی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب الى الجنہ وبعید من النار. سخی اللہ کے بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. داد و دہش، اللہ کے فیضان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر چیز دی جا رہی ہے، بہ رہا ہے ساگر سمندر. تو اس لیے اللہ کی صفت اختیار کی، اللہ کا محبوب، اللہ کا کے قریب ہے سخی، اور انسانوں کے دلوں سے بھی قریب ہے. چاہے نہ ملا ہو بھی فلان ہی بڑا اچھا سخاوت کرتا ہے، جاہد دیش کرتا ہے، دین پر خرچ کرتا ہے، دنیا والوں پر خرچ کرتا ہے، بہت اچھا ہے. وہ بھی تعریف کریں گے جن کو پیسہ نہیں ملا. انسانوں کے دلوں سے قریب ہو جاتا ہے. حاکم تائی عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمان بھی اس کا نام احترام سے لیتے ہیں اس کی سخاوت کی صفت کی بنا پر. قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ، جنت کی بھی قریب. سخی کا استقبال کیا جائے گا، جنت میں جائے گا وہ اگر مومن ہے. وہ بعید من النار، اور جہنم سے دور رہے. یہ 4 انعامات ملیں گے اس سخی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور. اللہ سے کنجوسی نہیں ہے، کتنی سخاوت. جو مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، اس دسترخوان پہ اس کو بھی نہیں روکا، بھی کھا رہا ہے. روکا بھی نہیں کسی کافر کو. بڑے سے بڑا کٹر کافر فرعون، قارون، حامان، نمرود کہہ رہے ہم خدا ہیں. اللہ کی قدرت مسکرا رہی ہے کہ روٹی بنی. گناہ ہم خوب کر رہے ہیں، مگر اللہ کے دسترخوان سے بھگایا نہیں گیا. وہ ایسا سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں ضیافت کے اصول مرتب کیے اور مہمان خانہ بنایا بہت بڑا، اور اس کے 4 دروازے رکھے. ایک پورب کی سمت میں، ایک پچھم کی، ایک دکن کی، ایک اتر کی، تاکہ چاروں طرف سے آنے والے مہمان آ جائیں. بہت سی چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے پکی، اس سے پہلے نہیں تھی. بہت سی چیزیں مہمان کھا رہا تھا، تنہا کھاتے نہیں جب تک مہمان نہ ہو. یہ شیر مال ہے، دودھ میں آٹا گوندھ کے گھی سے پکایا جاتا ہے، بڑی عمدہ روٹی ہوتی. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان خانے میں آ گیا. اللہ کے خلیل کی ایجاد ہے، ظاہر کہ وحی کے ذریعے سے ہوئی ہوگی. اتنا عمدہ، ہر آدمی پسند کرے.
کھیر مانگ. ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے تیار کیا. ابراہیم علیہ السلام ایک دن دیکھ رہے کسی دروازے سے کوئی مہمان نہیں آیا. مہمان خانے سے باہر راستوں پر دیکھنے لگے تو وہ آدمی جا رہا تھا, دوڑے گئے, وہی کھانا کھا لو. اچھا بھائی چلو. بوڑھا آدمی سے لیا ہے, دسترخوان پہ بٹھایا, خود کھانے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھا لیا لقمہ. اس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس بڈھے نے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ رازق تو اللہ تعالیٰ اس کا نام کیوں نہیں رکھتے, یا نہیں جانتا اللہ کو. وہ اللہ کا دوست, اس پر قربان ہونے والا, جب کوئی اس کے سامنے یہ بات کہہ دے میں نہیں جانتا, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو غصہ آئے گا بھی نہیں. غصہ تو آنا ضروری. اللہ کے خلیل کو غصہ آ گیا. اور دسترخوان کو اٹھا دیا. جو رازق ہے جس میرے اخلاص کا نام لینا پسند نہیں کرتا, اٹھا دیا اس کو. ابراہیم علیہ السلام پاس وحی آئی کہ میرے خلیل 80 سال تک ہم نے اس کو نعمتیں دی, اپنے دسترخوان پر کھلایا, ہم نے تو نہیں بھگایا اس کو, ایک دن بھی ہمارا نام لیا. اور تم ایک وقت ایک خوراک اس کو نہیں کھلا سکے, بھگا دیا. اللہ کا دسترخوان سب کے لیے اہم ہے. ہم لوگ لڑائی میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے کھلا رہا ہے, پردہ پوشی کر رہا ہے. یہ اس کی شان رضاتی ہے. بیسیاں درے رزق بن کس نہ بس. گناہوں کی وجہ سے رزق کا دروازہ کسی پہ بند نہیں کیا. شرابی, جواری, سٹے باز, کافر, مشرک, اللہ کو برا کہنے والا, اللہ کو نہ ماننے, سبھی کھا رہے ہیں. تو سخی نے اللہ کی اس صفت کو اختیار کر لیا ہے, اس لیے اللہ جل شانہ کا محبوب ہے, اللہ کے قریب ہے. السخی قریب من اللہ. اللہ کنجوس سمجھتا کہ میرا بچ جائے گا, نہیں. قسم اللہ کی جو تمہارے پاس ہے خرچ کر دو گے, اللہ دے گا اس کی جگہ پر. قسم کھا کے کیوں کہا؟ اللہ کا کلام تو سچا ہے, سب مانتے ہیں نا, سچا ہے. یا کوئی شک ہے؟ بتاؤ. سچا ہے, یقین ہے. اللہ جل شانہ فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. آپ موجود ہیں. جو تم اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے تو اللہ اس کی جگہ پر دے گا. اللہ اس کی جگہ پر دے دے گا, اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا عطا کرنا. وہ مومن, ایمان والے, سچے ایمان والے اگر قرآن پہ ایمان ہے آج سے بخل سے توبہ کر لے اور سخاوت اختیار کر. جو دینے کی جگہ ہے وہاں دے, اور نہ دینے کی جگہ مت دینا. شرابی ہے, شراب پی گیا کہ مت دو, ہمارے پاس کوئی اور نافرمانی اس میں مت دو. اس میں بھی ہے. ترمذی شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعطى لله ومنع لله من احب لله وابغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے
غرض کے لیے نہیں. اب تو محبت غرض کے لیے ہوتی ہے. مجھے یہاں سے پیسہ مل جائے گا, یہاں سے دعا مل جائے گی, یہاں سے یہ ہو جائے گا. یہ غرض نہیں. غرض کا نام ارباب غرض نے دوستی رکھا. یہ الفت بھی حقیقت میں بڑا سنگین دھوکہ ہے. دھوکہ ہے. جو محبت کرے اللہ کے لیے کوئی اور غرض نہ. اب مالدار سے محبت کرتے ہیں, شاید کچھ مالی نفع ہو جائے. یہ مالدار سمجھے ہماری رعایت کرے, نوٹ دے دے, بیکار ہے محبت. حتیٰ کہ اگر اس لیے محبت کرتے ہو کہ ہمیں تعویذ ملے گا, دعا ملے گی, تو بیکار, ایک کوڑی کی نہیں ہے. عالم سے محبت کرو, یہ وارث ہے نبی کا, یہ چہیتا ہے اللہ کا. حافظ سے محبت کرو, سینے میں قرآن ہے, اس کا سینہ مشابہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے. ایک عابد سے محبت کرو کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ میرا محبوب ہے, دوست کا دوست ہوتا ہے, اس لیے محبت کرو. من احب للہ وابغض للہ. اور دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو. یہ فاسق ہے, میں اس سے تعلق نہیں رکھتا. یہ کافر ہے, میرا دشمن ہے, میں اس کا دشمن. اگر ناراضگی ہے وہ بھی اللہ کی نسبت سے ہے. ایک سٹیارا, ایک جواری, شراری, کبابی رشتے دار ہے ہمارا, تو رشتے دار تو ہے, رشتے داری کا حق تو ہے, لیکن اس سے راضی ہونے کا معاملہ نہیں ہے. اس کو سیدھا کرنے کی کوشش بھی کرو, دل میں محبت مت رکھو. محبت اس کی ہو کہ جو چیزیں افعال ہیں ان کی محبت نہ ہو جائے. تو جو محبت کرے اللہ کے لیے, لڑائی ہو گئی, برادری کا ایک آدمی اس کے ساتھ ہو گیا, رشتے دار اس کے ساتھ ہو گیا, یہ نہیں پوچھا حق کیا ہے نہ حق کیا ہے. اگر حق غیر کے ساتھ ہے اس کا ساتھ دے, حق اپنے کے ساتھ ہے تو اس کا ساتھ دے, حق کا ساتھ. ظاہر بات ہے جب محبت کرے گا, محبت کی علامت یہ ہے کہ صرف ملاقات نہیں کرے گا. صرف ملاقات میں محبت کام نہیں ہوتی. جب ایمان والا ہوتا ہے بار بار اللہ سے ملاقات کے لیے 5 وقت آتا ہے, لیکن یہ ملاقات مقبول کب ہوگی؟ جب زکات دے گا, مال خرچ کرے گا. اس کی محبت سچی جب ہوگی کہ مال خرچ کرے گا. صرف نماز پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو زکات نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت بے دلیل, محبت بے دلیل. تو یہی فرمایا کہ جو محبت کرے اللہ کے لیے اور دشمنی اور بغض رکھے اللہ کے لیے اور دے اللہ کے لیے, دے اللہ کے لیے, اور منع کرے اللہ کے لیے. پیسہ مانگ لیا ہے, نافرمانی میں خرچ کرے گا نہیں. جس مومن میں یہ 4 صفتیں آ جائیں گی, اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے دشمنی کرنا, اللہ کے لیے دینا, اللہ کے لیے منع کرنا. یہ 4 صفات جس کے اندر آ جائیں, لوگ کتنا ہی معمولی اس کو سمجھیں, لیکن اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. کمال ایمان کیا معمولی چیزیں جب مشق ہو جائے تو کیا کہنے, ہاں ان چیزوں کی پریکٹس ہو جائے تو کیا کہنے, ایمان ہی مکمل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ. سخی جو اللہ کے مطابق مال خرچ کرتا ہے, بے دریغ خرچ کرتا ہے, اس میں فصل پیش کیا ضرورت ہے. جب اللہ نے کہا کہ ہم دیں گے اس کی جگہ پر جو خرچ کرو گے, اگر یقین نہ ہو تو مت کرو گے, لیکن اگر قرآن کے یقین اللہ کا یقین ہے پھر تو کوئی تردد ہی نہیں ہے, جو ہوگا خرچ کر دے گا. اللہ کے قریب ہے
سخی، بندوں کے دلوں کے قریب ہے سخی، اور جنت سے بھی قریب ہے سخی، اور جہنم سے دور ہے سخی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بخیل اللہ سے بھی دور ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں بخل نہیں ہے۔ اگر بخل ہوتا تو ہمیں تو پانی دودھ میں رہے گی، روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جواد کریم ہے، تو اللہ کے سے دور ہے بخیل، اور دنیا کے لوگوں سے بھی دور ہے، بعید من الناس۔ ارے میاں کنجوس ہے، ایک آدھ گالی بھی ساتھ لگا دے گا، کنجوس ہے، چاہے تو واسطہ پڑا ہو، 36 میل کے فاصلے پہ رہنے والا ہو، ارے صاحب بڑے مالدار ہے یار، کنجوس ہے، کم بخت ہوگا نا، لوگوں کے دلوں سے دور ہو گیا، اور جنت سے بھی دور ہو گیا۔ بعید من الجنہ وقریب من النار، اور جہنم سے قریب ہے، گرا جہنم میں گرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم نے ذکر کیا ہے، جو اللہ سے اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کو بھی سچا مانتے ہیں، من اصدق من اللہ قیلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا مانتے ہیں۔ تو پھر کس بات کی کمی ہے، کسی بات کی نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر دو مال کو، اور مال سے جانا ہی ہے۔ اگر ویسے خرچ نہ کرو گے تو چھاپا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اور اگر چھاپا بھی نہ پڑا ملک الموت کان پکڑ کے لے جائیں گے، چل ارے خزانہ مال کوٹھی کروڑوں سے بھری پڑے گی، میں نے کیوں ایسا کیا، اس کا جواب دے۔ اور اگر یہاں چھاپا پڑا تو یہاں کی عدالت میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ مال آتا ہے ذلت لے کر، صحیح راستے پہ خرچ ہو جائے تو عزت دے کے جاتا، عزت دے کے جاتا۔ اور صاحب ٹھیک ہے خدا مولانا صاحب سے ہمارا تعلق ہے، وہ کہہ دیں گے کہ ہم خرچ کر دیں گے، قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اس مولانا کو لاؤ، اگر وہ کہہ دے گا جنت میں بھیجیں گے ورنہ نہیں۔ یہ ساری شخصیت پرستی ناجائز رکھی رہ جائے گی، اٹک جائے گا، اس کو حکم نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری بغیر اجازت کی سفارش نہیں کر سکتا، تو کہے گا حضرت ذرا کر لیجیے، ہم نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیا آپ کے کہنے سے، تو اللہ سے اجازت نہیں کیسے کر لے گا، لے جائے کہ بیٹوں صاحب ہوش میں آ جاؤ، اللہ کی رضا کے بغیر مت خرچ کرو، مال کو صحیح راستے سے لو، ناجائز مال مت لو، صحیح راستے پہ خرچ کرو، ناجائز راستے پہ خرچ مت کرو۔ ناجائز سمجھتے جو شراب پی لے، بدکاری میں، سکے میں، جو میں، یہ تو ہے ہی کھلا ہوا، لیکن ناجائز رسومات میں، قومی رسومات میں خرچ کرنا یا بدعات میں خرچ کرنا اس سے بھی برا ہے۔ سکے کا شراب کا اثر تو اس پہ پڑے گا، لیکن ناجائز رسومات اور بدعات کا اثر پورے معاشرے پر پڑے گا، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ پھر نے کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، ان چیزوں سے مال کو بچا لو۔ اللہ جل شانہ مسلمانوں کو پاکیزہ مال عطا فرمائے اور پاک موقعوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا؟ 5 جو سوال ہوں گے قیامت کے دن، یہ مال کہاں سے کمایا؟ دھوکہ دھڑی سے، سود سے، جوئے سے، چوری سے، ڈکیتی سے، حلال سے، حرام سے، کہاں سے حاصل ہے؟ اور جب یہ ہو جائے گا تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا، اس کا بھی حساب دو۔ اسی لیے اللہ والوں کو مال نہیں نہ تو خوش، حساب کم،
اور اگر ان کی جائیداد وغیرہ کوئی چیز ضبط ہو گئی حفاظت کرنا فرض ہے، لیکن اگر قرض سے باہر ہو تو بھی کچھ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب جواب دے وہی ہوگا اور کسی نے جائیداد دے دی۔ اگر ایک بارش کسی کی زمین دبا لی، نظر آئی ایک یہاں سے یہاں کو رکھ لو، کیا کرے گا؟ رکھ لی، بہت اچھا رہا، اتنا سہن بڑھ گیا ہے اتنی بار، لیکن اگر بغیر اس کی مرضی کے ایک بارش زمین دبا لی تو ساتوں زمینوں میں دھسایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جو اس کا یقین نہیں کرے وہ بے ایمان ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا یقین ہے۔ اب دنیا میں نمٹ لو، آنکھ بند ہو گئے تو گنتا نہیں جائے، کوئی عذر نہیں ہوگا صاحب ایسا تھا ویسا تھا، ایسا ویسا وہاں نہیں کرتا، وہاں تو پٹائی شروع ہو جائے گی، زمین میں دھسایا جائے گا، قارون کو جیسے دھسایا گیا ایسے دھسایا جائے گا، ساتھ زمین میں زندہ کو دھسایا جائے گا۔ اگر ہمت ہے تو دبائے کسی کے بارے زمین، اور اگر بہت سی دبائی مال کے زور میں، پارٹی کے زور میں، اپنی شہزوری بدماشی کے زور میں، دوسرے کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے، تو تیار ہو جا، آج تو نے دبائی کل تو دبے گا، ساتھ زمین میں جائے گا، اور خدا کی قسم جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں کوئی تردد ہو، اللہ کے فرمان میں کوئی تردد نہیں ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہے، تردد شک کرنے والا اسلام سے باہر، وہاں بہانے بازی نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر۔ بات تو اور کہہ رہا تھا، یہ بات آ گئی جو تکمیل تھی پچھلے جمعے کی بات تھی۔ پچھلے جمعے کو ہم نے یہ کہا تھا اگر روحانی مزاج درست ہو جائے تو مومن ہے آدمی، اور روحانی مزاج خراب ہو تو آدمی مومن نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیسے ایمان کیا ہے، کیسے معلوم ہو ایمان ہم مومن ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں، خود ہی سمجھ لو، پیمانہ دیتے ہیں، ناپ لو۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانتم، جب برائی بھلائی جب کرو، نیکی کرو، کوئی نیکی، دل سے پوچھو خوش ہے نہیں، دل میں اگر خوشی آ گئی نیکی کر کے، اور کوئی گناہ ہو گیا تو دل غمگین ہو گیا، تو معلومات تو مومن ہے، پتہ چلا لے کہ تم مومن ہے۔ ذائقہ تیرا روح کا ٹھیک ہے، اور کافر کی روح کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا، فاسق کی روح کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا، مومن کی روح کا ذائقہ ٹھیک ہوتا۔ نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے غم ہو تو سمجھ لو کہ مومن، یہ ٹیسٹنگ ہے۔ اب اس کو دیکھو، اگر کوئی مومن ہے تو پتہ چل جائے گا فوراً۔ اللہ جل شانہ ہم کو ایمان عطا فرما دے، حقیقت ایمان عطا۔ ایمان تو بہت کرتے ہیں، دین بہت کرتے ہیں، دین کیا ہے؟ دین پوچھو سے کیا ہے؟ دین ایک تھوڑا ہی، دین تو ہزاروں میں، مشرق کا دین ہے، سکھ کا دین ہے، فارسی کا دین ہے، اور کتنے لوگوں کا دین ہے، تو کون سے دین کو مان رہا ہے؟ ایک دین اسلام ہے، ایک دین اسلام ہے، سمجھے؟ یہ کہے گا کہ دین کا تذکرہ ہوگا، دین ہے، تو کون سا دین بتا؟ باری تعالیٰ تو فرمایا دین بہت ہے، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام،
جو مقبول معتبر دین ہے وہ اسلام ہے. دیکھو اسلام کا بیان ہوا، اور دین کا بیان کون سا دین ہے بتا؟ کافر کا دین ہے، دہریہ کا دین ہے، فاسق کا دین ہے، مشرک کا دین ہے. اور فرمایا من یبتغی غیر الاسلامی دینا، اسلام کے علاوہ جو بہت سے دین ہے دنیا میں، ان میں سے کسی کو اختیار کر لے گا فلن یقبل منہ، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور اس کا خسارہ آخرت میں ظاہر ہو جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور اسلام کون سا دین ہے؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آیا، کان کھول کے سن لینا، کہاں دین دین کرتے پھرو. جو سرکار کے گھر سے آیا، صحابہ نے، تابعین نے، طبی تابعین نے، علم دین نے، اولیاء اللہ نے، صدیقین، شہداء، صالحین نے جس پر عمل کیا ہے، وہ ہے دین اسلام. اس کے علاوہ دین نہیں، دین مقبول نہیں ہے. دین ہے، قادیانی کا بھی دین ہے، ہندو کا بھی دین ہے، لیکن قبول کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام قبول ہے. اور اسلام کسی لٹو سلاروں کے گھر سے نہیں آیا، محبوب خدا کے گھر سے آیا ہے دین اسلام، اور کہیں سے نہیں آیا. سمجھ لو دین نجات نہیں دلائے گا، دین کی دین بجا کے پھرو. نجات وہ دین دلائے گا جو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اترا ہے، اور وہاں سے صحابہ کو ملا، تابعین کو ملا، تابعین کو ملا، علم دین کو ملا، اور یا اللہ کو ملا. اور وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب قرآن میں غدربوت کرنے لگو، گڑبڑ کرنے لگو، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم میں. اگر اسلام میں قرآن میں گڑبڑ کر دو گے تو ٹھکانہ جہنم میں ہے. اس فتوے کو دنیا کا کوئی مفتی آج تک نہیں پیدا ہو جو کاٹ دے. کٹوا کے کتوا کسی سے. میں ابھی تو موجود ہوں، ابھی سانس میرے اندر، سانس نکل جائے گا تو پھر کوئی بات نہیں، کچھ بھی کرتے رہو. اچھی طرح سمجھ لو، دین کی دین بجانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک جو مقبول ہے وہ اسلام ہے. اور تاکید کے لیے وضاحت کے لیے فرماؤ من یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا دین تلاش کر لے گا، اختیار کر لے گا، فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخر میں گھاٹے میں رہے گا، ٹوٹے میں رہے گا. سب ٹوٹا گھاٹا کبھی پورا نہیں. یہ مطلب کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں. علماء راشدین، مفسرین، محدثین، ان سے پوچھنا پڑے گا ہم جو کہہ رہے ہیں کیا مطلب اس کا. علماء سے بے نیاز ہو کر، علماء سے بچ کر کوئی چلے اور جنت میں پہنچ جائے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے علاوہ قرآن بتانے والا کوئی نہیں، حدیث بتانے والا کوئی نہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والا کوئی نہیں. اور تمہیں کوئی پیٹ پال رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، یہ بھی کفر کا کلمہ. سن لو کہاں چھوڑ گئے، صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، چند تھان کندھے پہ ڈال کے چل دیے. حضرت عمر بن کہاں جا رہے ہو؟ یہ بچوں کا انتظام کرنے جا رہا ہوں. کہا اور امت کا انتظام کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری آپ کی، واپس چلو. صدیق اکبر پکڑ لیا، صحابہ کو اکٹھا کیا، یہ بچوں کے لیے کمانے جا رہے ہیں، اور امت کی ذمہ داری ان پر رکھی گئی، سارے صحابہ نے رکھی. میرا خیال یہ ہے جس کا کام کرے اسی پر اس کی ذمہ داری ہے. صحابہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بیت المال سے ان کو خرچہ ملے گا، ان کے بچوں تنخواہ مقرر کر دی. حضرت عمر کی تنخواہ مقرر ہوئی، حضرت عثمان کی تنخواہ مقرر ہوئی، حضرت علی کی تنخواہ مقرر ہوئی، اور ان خلفاء راشدین نے ایک کی نہیں ہزاروں کی تنخواہیں مقرر کی.
اور سارے سلف صالحین کی تنخواہیں مقرر ہوئی. دیکھو اٹھا کی تاریخ کو اپنے بھیجے سے کام مت لو، بلکہ جو دین کے ماہرین ہیں ان کو اس سے معلوم کرو. تنخواہ کے بغیر دین کا کام نہیں ہوتا. نہ ہوا، اگر ہوتا صدیق اکبر کرتے، فاروق اعظم کرتے، عثمان غنی کرتے، علی مرتضیٰ کرتے، اولیاء اللہ کرتے. نہیں کیا کیونکہ سنت الہی کے خلاف. پھر یہ تانا دینے والا کہ پیٹ بھرنے میں تنخواہ لیتے ہیں، یہ اسلام سے خارج ہو گیا. کیونکہ یہ اسی قرآن کے تھا، آج کے علماء قرآن کے تھا. یہ سارے صحابہ تابعین میں دین کو برا کہتا ہے، اور سارے صحابہ تابعین میں دین کو برا کہنے والا جہنمی ہے، جنتی نہیں. اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو، جو کہتے ہو سمجھ لو. برا مانتے غازی صاحب ایسا کرتے ہیں، عربی غلط کہتے ہیں. ایک کتاب کون سی بات غلط کہی تھی کہ نہیں میں غلط نہیں، یہ پھانس کی بجائے بات گزر لیتے ہیں، یہ کہا گیا. اب ان کے بغیر مانتے کہاں، سمجھتے کیوں نہیں؟ دین کی سمجھ ہی مقبول ہو گئی. ہم وہ بات کہتے کہ پیٹرن دین کی بات لکھو، نوٹ کرو، اور دنیا کو کوئی مفتیوں سے بات پیش کرو، ہمارے پاس لاؤ کرو. ہم کچھ انصاف کرتا ہے. ہم کچی بات نہیں کہتے، ہم نے کچے استادوں سے نہیں پڑھا. ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ اہل اللہ سے، قطب الاقطاب سے. مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قطب الاقطاب ہیں ان سے پڑھا، ان جیسے جو پڑھا ہے. کسی لٹکے سلارے سے نہیں حاصل کیا. تم نہیں جانتے اس بات کو، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے اور انہوں نے ہمیں کیا دیا. جو انہوں نے دیا ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں، فری میں دے رہے ہیں. اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، اگر مان لو گے، نہیں مانو گے تو تم جانو. اتنی بات کہہ دی تاکہ خبردار ہو جاؤ، تاکہ خبردار ہو جاؤ. اور لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پر تم سے کوئی شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے. تمہاری سمجھ میں آ جائے نجات ہو جائے گی، سمجھ میں نہ آئے تو برباد ہو جاؤ گے. صاف صاف کہتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں اس دین اسلام کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے محبوب کے گھر سے آیا، جس پر صحابہ تابعین تابعین مہدین اولیاء اللہ صالحین شہداء انہوں نے عمل کیا ہے. اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، ان کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہوگا. جو اس رستے سے بچ کے چلے گا اس کا نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں سمجھ لو، نہیں سمجھو گے تو پچھتاؤ گے. کل کوئی مداوع علاج نہیں ہوا، آج علاج ہوگا. صحیح راستے پہ آ جاؤ، صحیح بات کو سمجھ لو، صحیح کام کرو، نجات پا جاؤ گے. کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کوئی کہہ رہا کہ اسلام کی بات ہوگی، کوئی بھی نہیں کہا. دین بھی ہوگی. دین تو اسلام ہے، اور وہ حضور کے گھر سے آیا وہی ہے، اور کسی گھر سے آیا تو مقبول نہیں، قبول نہیں. قرآن کہتا ہے، میں تھوڑا ہی کہتا ہوں. قرآن لاؤ اٹھا گیا، لاؤ کسی قرآن جاننے والے کو اگر میرا یقین نہ ہو. دین اللہ کے نزدیک اسلام، اور جو اسلام سے ہٹ کے چلے گا فلیقبل منہ، قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا، ایسے خسارے میں جو ختم نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں اسی دین اسلام کو دل و جان سے ماننے اور اس کے معافی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اے اللہ آپ نے اپنے محبوب کو ضرور. اور جو دنیا میں دین پھیلے ہوئے دوسرے ان سے ہماری حفاظت فرما. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے. وہ کون ہے جن پہ انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہید ہیں، اولیاء اللہ ہیں. اللہ ان کے دین پر، ان کے راستے پر چلا، ان کی تقلید ہمیں عطا فرما. آزاد ہو کر ہم چلنا نہیں چاہتے، ہم تو ان کی تقلید میں چلنا چاہتے. غیر مقلد گمراہ، جو مقلد ہو وہ ہدایت پر. اسی لیے
الحمد شریف میں تقلید کی تاکید کی ہے کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ مانگو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے، ان سے بچا لے اللہ۔ آپ کو واسطہ آپ کی قدرت کا، جن پر آپ کا غضب متوجہ ہے ان کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ وللضالین الہ العالمین، جو بھٹک گئے ہیں راستے سے، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں اور اسلام کے علاوہ اور کسی کو دین سمجھتے ہیں، یا حضور کے گھر سے جو آیا اس کے علاوہ اور کسی کا گھڑا ہوا دین اس کو دین سمجھتے ہیں، اللہ ان سے بھی بچا لے۔ یہ دعا تو اللہ نے پہلے دے دی، سب سے پہلے نازل کر دی، مکے میں نازل کر دی، اور ضروری قرار دیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھو، مگر پھر بھی ہم اس سے غافل ہیں۔ اتنی یقینی چیز سے، اتنی یقینی گارنٹی کی چیز سے، موت ایک یقینی چیز ہے، کافر بھی مومن بھی ہر آدمی مانتا موت آنی ہے، مگر ہم جتنے موت سے غافل ہیں، ظاہر موت سے سب غافل، جنازہ کندھوں میں موت سے غافل، جنازہ قبر میں اتارے موت سے غافل۔